تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا 11واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے اس 11ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جیسے آنکھ کا جھپکنا اور آنکھ کا اچانک نگاہ لگانا، اردو کے اندر اس کو آنکھ کا جھپکنا ہی کہتے ہیں۔ تو قیامت کا معاملہ نہیں ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی قریب تر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں ہے ان کو تھاما ہوا کسی نے، الا اللہ، مگر ایک اللہ نے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھروں میں سے، سکنن، رہنے کے لیے جگہ۔ وجعل لکم، اور بنایا اللہ نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، مویشیوں کی کھالوں میں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، جو تمہارے لیے ہلکے ہیں اٹھانے میں، یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن، ومن اصوافہا، اور دمبوں کے بالوں میں سے، واوبارہا، اور اونٹ کے بالوں میں سے، واشعارہا، اور بکری کے بالوں میں سے، اثاثاً، گھر کا سامان، ومتاعاً، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں اللہ نے بنائی تمہارے لیے، الی حین، ایک وقت مقرر تک۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، مما خلقا، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالاً، اس چیزوں کا سایہ، وجعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، اکناناً، چھپنے کی جگہ، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، سرابیلا، کرتے، لباس، کپڑے، قمیصیں، تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتی ہے گرمی سے، وسرابیلا، اور ایسے لباس، ایسے کپڑے، تقیکم بأسکم، جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں تمہاری جنگوں میں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرتا ہے اپنی نعمتیں تم پر، لعلکم تسلمون، شاید کہ تم حکم مانو۔ فإن تولوا، پس اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، پھرتے ہیں، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے اوپر بات کا پہنچا دینا ہے، المبین، واضح طور پر۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یہاں پر سورہ نحل کی 83 آیتیں تام ہوئی اور 11 رکوع مکمل ہو گئے۔ سورہ نحل کا بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اور توحید کے اثبات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دلائل پیش کیے ہیں، وہ دلائل عام طور پر اس قسم کے دلائل ہیں
کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معبود ہونا وہ عقلاً اور نقلاً ہر اعتبار سے ثابت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا استحقاق کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پر جو دلائل ذکر کیے ہیں اور جو چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استحقاق عبادت پر بیان کی ہیں، ان میں عموماً جو چیزیں ہیں وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو دی ہیں۔ تو ایک تو یہ احسان جتلانا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں جس ذات نے دی ہیں تم اسی ذات کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو جس نے تمہیں یہ انعامات دیے، تمہاری یہ ضرورتیں پوری کی، تمہارے لیے سہولتوں کا انتظام کیا، تمہارے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو جس ذات نے آپ کے لیے آپ کی تمام ضرورتیں سہولتیں پوری کی ہیں، اس ذات کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ذات آپ کے اوپر احسان کرے اور جو ذات جو ہے آپ کو کھلائے پلائے تو آپ کو اسی کا جو ہے شکریہ ماننا چاہیے۔ اب کھاتے پیتے ہو تم اللہ کا لیکن شکریہ ادا کرتے ہو غیروں کا، کھاتے پیتے ہو اللہ کا اور عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی، تو یہ انتہائی ناشکری ہے۔ اور علاوہ ازیں جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے علم محیط ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدرت تامہ ثابت ہوتی ہے، قدرت کاملہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ دو صفتیں معبود بننے کے لیے ضروری ہیں۔ کسی اور چیز کے اندر، کسی اور مخلوق کے اندر یہ دو صفتیں موجود نہیں ہیں۔ کتنی بھی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہو، وہ جنات ہو، وہ اولیاء ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، ان میں یہ دو صفتیں موجود نہیں ہیں کہ ان کے پاس علم بھی تام ہو اور علم بھی ان کے پاس مکمل ہو، تمام چیزوں کو محیط ہو، اور قدرت بھی ان کی جو ہے تام ہو، ہر چیز کے اوپر ان کو قدرت حاصل ہو۔ یہ دو اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، صفات خاصہ میں سے ہیں، مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنایا اور جنات کو شریک بنایا، بلکہ اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ انہوں نے جانوروں کو اور پتھروں تک کو جو ہے اللہ کا شریک بنایا کہ جن کے اندر یہ دو صفات بالکل موجود ہے ہی نہیں، بلکہ جانور اور پتھروں میں تو وہ انسانی صفات تک موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی ذہنی تنزل کی کتنی بڑی جو ہے نشانی اور دلیل ہے کہ مشرک آدمی ذہنی طور پر کتنا متنزل اور ذلیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتا ہے کہ جس میں انسانی اوصاف تک نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کے اوپر سب سے پہلے وہ دو صفتیں، ایک علم محیط اور دوسرا قدرت تامہ، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں، تمام کی تمام چھپی ہوئی باتیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غیب کا علم صرف ایک اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہی محیط ہے، یہ ایک صفت ہو گئی۔ دوسرا قدرت، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قدرت کو یوں بیان کیا کہ اس میں قیامت کا معاملہ بھی حل کروا دیا کہ قیامت کو تم بعید سمجھتے ہو اور قیامت کیسے قائم ہوگی، اتنے سارے انسان دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، بلکہ انسان تو چھوڑیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور حیوانات دوبارہ کیسے جو ہے پیدا کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور یہ جو قیامت کو تم بعید سمجھ رہے ہو تو میری قدرت ایسی کامل ہے، میری قدرت ایسی تام ہے کہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر اتنا وقت اس میں لگتا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے جیسے تمہاری پلک جھپکتی ہے۔ پلک جھپکنے میں جو ہے سیکنڈوں کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ لگتا ہے، پلک جھپکنے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا وقت جو ہے قیامت قائم کرنے میں اور مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے میں نہیں لگتا، اس سے بھی پہلے او هو اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ آنکھ نہیں جھپکو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لے آئے گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، یہ اللہ کی قدرت، اور یہ دو صفتیں معبود کے اندر ضروری ہے، اور یہ دو صفتیں علم تام اور قدرت تامہ یہ مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صفات خاصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لہذا جب یہ صفات کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا لائق اور مستحق نہیں ہے، کوئی اور جو ہے اس بات کا لائق نہیں ہے کہ اپنی مشکلات کے اندر اس کو پکارا جائے، اس کی صدا لگائی جائے، کوئی اور اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے نام پر نذر و نیاز دی جائے، کوئی اور اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے نام پر جانوروں کا خون بہایا جائے۔ اگر یہ استحقاق ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی علم والے ہیں، اور علم کلی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی قدرت تامہ والے ہیں۔ اب واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم سے نعمتوں کا بیان شروع، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دلیلیں پیش کی اپنے علم اور قدرت کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے اپنا استحقاق ثابت کر رہا کہ میں ہی جو ہے مستحق ہوں تمہاری تعریفوں کا، میں ہی مستحق ہوں تمہاری عبادتوں کا، اس لیے کہ میں ہی تمہارے کو انعامات دینے والا ہوں۔ سارے انعامات جتنے تمہارے پاس موجود ہیں اور ساری نعمتیں جتنی تمہارے پاس موجود ہیں وہ کسی بت نے نہیں دی، کسی انسان نے نہیں دی، کسی نبی نے نہیں دی، کسی ولی نے نہیں دی، کسی جن فرشتے نے نہیں دی۔ یہ ساری نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ نے سب سے پہلی نعمت تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے، رحم سے تمہیں نکالا، تمہیں عدم سے اللہ نے وجود دیا، تم نیس تھے، لم یکن شیء مذکورہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں وجود دیا اور ماں کے پیٹ سے تم دنیا کے اندر آئے۔ لیکن دنیا میں جب تم آئے تھے لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم ایک حیولانی حیت کے اندر تھے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا اور تمہارے پاس جو ہے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ایک وجود دیا، عدم سے وجود دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے ذرائع اور اسباب تمہیں مہیا کیے۔ وہ کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے کان بنائے، تمہیں اس قوت سماعت دی، وَالْأَبْصَارَ، اور تمہیں قوت بصارت دی، آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، دل جو سوچنے کا کام کرتا ہے، عقل بھی سوچنے کا کام کرتی ہے، دل بھی سوچنے کا کام کرتا ہے، دونوں جو ہے سوچنے کا کام کرتے ہیں۔ اب تک سائنس جو ہے اس درجے تک نہیں پہنچے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ دل کیسے سوچنے کا کام کرتا ہے، ابھی تک وہ اس درجے پر موجود ہے کہ عقل جو ہے وہ سوچنے کا کام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سائنس کے اس نظریے پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ لوگ قرآن مجید میں افیدہ سے مراد جو ہے وہ عقل لیتے ہیں، حالانکہ افیدہ کا معنی عربی زبان کے اندر عقل نہیں ہوتا ہے، دل آتا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں یہ سائنسی لوگ خود بخود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ سوچنے سمجھنے اور علم کے حصول کا ذریعہ جو ہے بظاہر تو ذہن ہے لیکن در حقیقت وہ دل ہے جو سوچنے سمجھنے اور تدبر اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فانتظروا انا معکم من المنتظرین، ہمیں تو اللہ کی بات پر اعتماد ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سائنسدان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھنے نہیں ہیں، ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اس بات پر آمنا سلمنا ہے۔ سائنس اس کے مخالف ہو، سائنس اس کے موافق ہو، ہم قرآن مجید کے الفاظ کے اندر کوئی ایسی تعویل یا تعریف نہیں کریں گے، اور ہماری کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم ان سائنسی باتوں کے اندر جو انسانوں نے بنائی ہیں اور محض ان کا اپنا تخیل اور اپنا گمان ہے اور اپنا تجربہ ہے، اور ان تجربے کی بنیاد کے اوپر وہ سائنسدان ایک بات کرتے ہیں پھر کل کو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ جتنا قدیم فلاسفہ ارسطو اور افلاطون وغیرہ یہ سارے سائنسدان تھے، آج کل کے سائنسدان ان کے نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، آج کل کے سائنسدان ان کے نظریات بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں،
اور آج کل کے سائنسدان اتنی ہوشیاری اور چالاکی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ارسطو وغیرہ کے نظریات کو، مشائین کے نظریات کو فلسفے کا نام دیتے ہیں اور اپنے نظریات کو سائنس کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس زمانے کی سائنس تھی۔ ارسطو کے دور میں جو نظریات ارسطو نے بیان کی یہ اس دور کے سائنس تھے، افلاطون کے جو نظریات یہ اس دور کی سائنس تھی۔ لیکن آج یہ کیوں اس کو چھپا رہے، اس سے شرما کیوں رہیں؟ اس لیے کہ وہ اس قسم کے مضحک خیز نظریات ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگوں کی ہنسی چھوٹ جائے۔ تو بہرحال اللہ جو خالق ہے، اللہ جو ہمارا مالک ہے، اللہ جو ہمارا کریٹر ہے، اس نے جو جو چیزیں ہمیں بتلائی ہے، آمنا وسلمنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کان ہے، آنکھیں ہیں اور دل ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے تمہیں جو ہے علم دیا جاتا ہے اور تم علم حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قرآن مجید میں تین نعمتیں جگہ جگہ ذکر کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یہ بڑی نعمتیں ہیں اور ان کے متعلق پوچھو گی کہاں خرچ کیا، کیسے تصرف میں لے کر آئے۔ تو یہ ذرائع ہیں علم کے، کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی اور دل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو بے علم پیدا ہوا تھا، علم کے حاصل کرنے کی تین ذرائع دیے۔ اللہ نے یہ تمہیں بتلایا کہ تم نہ تھے، تمہیں وجود دیا، پھر علم کے حصول کے ذرائع تمہیں دیے، اور یہ دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، واللہ اللہ ہے، اور یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ اگر ادا کرنا ہے تو بت کا نہ کرو، شکریہ ادا کرنا ہے تو کسی غیر اللہ کا نہ کرو، تمہیں اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اور اس طریقے سے شکریہ ادا کرو جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہ اس کے احکامات کو فالو کرو اور اس کے احکامات کو پورا کرو۔ الم یروا الی الطیر، اللہ تو وہ شان رکھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا کیا کہنا، تم انسانوں کے لیے علم کے حصول کے اور تمہاری جو ضروریات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بن مانگی دی، تو اور تمہیں تو چھوڑو، یہ پرندے جو تمہارے سامنے گھوم پھر رہے ہیں ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری سامان ان کے بن مانگے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ تو وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، صرف تمہیں نہیں، تمہارے ارد گرد چرند پرند کو ذرا دیکھو۔ الم یروا الی الطیر، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کو؟ مسخرات فی جو السماء، کہ وہ آسمان کی فضا کے اندر، آسمان کے نیچے میدان کے اندر، آسمان کے نیچے فضا کے اندر مسخرات، اللہ کے حکم کے ساتھ مسخر کیے گئے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ بندے گئے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ما یمسکہن الا اللہ، اور ان کو اس فضا میں کسی نے نہیں روکا ہے سوائے اللہ نے۔ حالانکہ زمین کی کشش ثقل کتنی ہے، ہر چیز کو ہلکی سے معمولی چیز ہو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پرندوں کو بوجھ کتنا ہے، وہ تو فٹ سے نیچے گر پڑے۔ لیکن کون سی ایسی ذات ہے، تمام اسباب موجود ہیں، ہوا میں اتنی کثافت نہیں ہے کہ وہ پرندوں کے بوجھ کو روک پائے، زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، پرندے بوجھل ہیں، ہوا میں کثافت نہیں، تمام اسباب اس بات کے موجود ہے کہ وہ پرندے نیچے گر پڑیں اور نیچے جا کے ہلاک ہو جائیں۔ کون سی ذات ہے جس نے ان کو فضا کے اندر روک کے رکھا ہوا ہے؟ وہ ذات صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ پرندے ہواؤں کے اندر گھوم رہے، دیکھو اللہ کی نعمتیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں دیکھو، اللہ کا فعل دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کی جو ہے ضرورتیں ان کو دی، اور یہ گھوم پھر رہے اور اپنی حاجتیں پوری کر رہے اور کھا رہے پی رہے۔ تم جو یہ سمجھتے ہوگے کہ ہم اگر اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے، عیسائیت کو چھوڑ دیں گے اور ہندو مذہب کو چھوڑ دیں گے تو ہماری برادری ہمارا بائیکاٹ کر دے گی اور ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ ان پرندوں کو دیکھو، ان پرندوں کو کون کھلا رہے؟ اللہ کھلا رہے۔ تو جو اللہ ان پرندوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے وہ تمہارے لیے نہیں کرے گا؟ تم تو اشرف المخلوقات ہو، اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ ایمان لانا ہے
پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کر کے لاؤ۔ برادری مخالفت کرتی ہے، مخالفت کرے، قوم مخالفت کرتی ہے، مخالفت کرے، آپ کی رزق کی ذمہ داری ایک اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، آپ کی برادری کو رزق اللہ دے رہا ہے، آپ کی قوم کو رزق اللہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کی برادری، آپ کی قوم آپ کو بائیکاٹ کے اوپر آپ کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کرتی ہے، کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ پرندوں کے اس عمل سے جو ہے اللہ پر اعتماد، اپنا اعتماد پیدا کرے۔ تو اللہ کی نعمت کہ اللہ نے آپ کو عدم سے وجود دیا، علم کے ذرائع آپ کو دیے۔ اب ایمان لانے میں اگر کوئی پس و پیش ہو رہی ہے تو پرندوں کو دیکھ لو کیسے اس کے لیے اللہ نے معاشی نظام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، علم کے ذرائع دیے، پھر تمہیں ایسا نہ کیا کہ تم پہاڑوں کی طرح ساکن رہو یا تم جو ہے سیاروں کی طرح ہمیشہ گردش کے اندر رہو۔ انسان ہے، حرکت بھی کرتا ہے، انسان ہے، سکون بھی کرتا ہے، تو انسان کی ضرورتیں، طبی ضرورتیں ہیں کہ اس کو ٹھہرنے اور سکون کرنے کے لیے بھی جگہ چاہیے۔ اللہ کیسا کریم ہے کہ اس نے تمہارے سکون کے لیے جو ہے ایسا انتظام کیا ہے کہ گھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا دیکھو کرم کہ گھر کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، فلیٹوں میں تم رہتے ہو، بنگلوں کے اندر تم رہتے ہو، کوٹھیوں کے اندر تم رہتے ہو، جھونپڑیوں کے اندر تم رہتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف قسم کے گھر انسانوں کو عطا فرمائے تاکہ انسان اس کے اندر سکون کے ساتھ رہے، سکونت اختیار کرے، اس کے اندر آرام کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی نے گھر دیے تمہیں، اور اللہ کتنا کریم ہے کہ تم سفر پہ جب تھے، اس وقت سفر جب ہوتے تھے تو کئی دن جو ہے پیدل چلنا پڑتا، تو وہاں پہ خیمے لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھو، مہربانی دیکھو کہ آپ کے سفر کے اندر گھر کی ضرورت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کروائی۔ آپ کے خیمے جن چیزوں سے بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے آپ کی یہ ضرورت بھی پوری کروائی کہ جانوروں کی کھالوں سے آپ لوگ خیمے بناتے ہو اور پھر وہ خیمے جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہو۔ اس لیے گھر تو کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا سفر پر، اور وہاں پر گھر کی ضرورت پڑتی ہے سفر کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرورت آپ کی یوں پوری کی کہ آپ کو جانوروں کی کھالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیمے بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تم خیمے بناتے ہو اور جاتے ہو سفر کے اندر، ایک جگہ گاڑ دیتے ہو اور وہاں پہ آرام کرتے ہو، پھر وہاں سے جب جانے لگتے ہو وہ خیمے اکھاڑ لیتے ہو، اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں، ان نعمتوں کی قدر کرو، اور قدر یہی ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی رحمتیں اور کرم دیکھو، واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکنن، رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ۔ اللہ نے تمہارے گھر آپ کی رہائش کے لیے بنائے، سکون کے لیے بنائے۔ یہ تو اقامت کی حالت میں۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے، مویشیوں کے کھالوں سے، بیوتن، گھر، خیمے بنائے، خیموں کے گھر بنائے، تستخفونہا، یہ گھر تو آپ اٹھا کے نہیں لے، بھاری ہیں، خیمے جو ہے تستخفونہا، بہت ہلکے ہیں تمہارے اوپر، تستخفونہا، جو تم پر ہلکے ہوتے ہیں، یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے وقت دن میں، و یوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن میں، تم اس کو جو ہے گھر بنا لیتے ہو، پھر جب سفر کرتے ہو تو اس کو سمیٹ لیتے ہو، اور اس کا بچھانا بھی آسان ہے تمہارے لیے، اور اس کا سمیٹ کے ساتھ لے جانا بھی آسان ہے۔ تستخفونہا، یہ سب تمہارے لیے آسان ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کسی اور نے تم کو نہیں دی ہے، یہ صرف اور صرف جو نعمتیں دی ہے وہ اللہ نے دی ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، مزید غور کرو کہ یہ جانور جنس کی کھالوں سے اللہ نے تمہارے لیے خیموں کا گھر بنوا دیا، ان کے جو بال ہیں اور ان کے بالوں کے اندر اللہ نے ایک فائبر رکھا ہے، ان فائبر اور ان بالوں سے جو ہے پہلے زمانے کے اندر قالین بنتے تھے، پہلے زمانے کے اندر یہ بستر بنتے تھے، پہلے زمانے میں اس سے پردے بنتے تھے، پہلے زمانے میں اس سے مختلف چیزیں، کوٹ بنتے تھے، اور دسوں چیزیں جو ہے اس سے بنائی جاتی تھی، اور یہ ضرورتیں جو ہے اس سے کیا نام ہے کہ بالوں سے جو ہے پوری کی جاتی تھی، دمبے کے بال سے، اونٹوں کے بال سے اور بکریوں کے بال سے جو ہے یہ ضرورتیں پوری کی جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا یہ انعام بھی بتلایا کہ دیکھو تمہاری یہ ضرورتیں میں نے جانوروں کے بالوں کے ذریعے سے تمہاری یہ ضرورتیں پوری کی۔
تو یہ پہلے زمانے میں یہ ضرورتیں ان ضرورتوں سے پوری ہو جاتی تھی۔ ومن یہ کپاس وغیرہ تو بعد کی بات ہے، پہلے لوگ اکثر اسی کو استعمال کرتے تھے۔ ومن اصوافہا، صوف کہتے ہیں دمبے کے بالوں کو، دمبے کے بالوں، واوبارہا اور اونٹ کے بال، وبر اونٹ کے بالوں کو، واشعارہا اور شعر بکری کے بال، ان بکری کے بال، دمبے کے بال اور اونٹ کے بال سے اساساً گھر کا سامان تم بناتے ہو، ٹوکریاں تم بناتے ہو، چٹائی تم بناتے ہو، قالین تم بناتے ہو، بستر تم بناتے ہو، کمبل تم بناتے ہو، اوڑھنی تم بناتے ہو، پردے تم بناتے ہو اور کوٹ وغیرہ تم ہی بناتے ہو۔ اس قسم کی 10 چادر جو ہے وہ تم بناتے ہو، کس سے؟ ان کیا نام ہے، بکری، دمبے اور اونٹ کے بالوں سے۔ اساساً گھر کا سامان تم بناتے ہو، بلکہ گھر کے سامان کے علاوہ ومتاعاً، متاع بھی سامان کو کہتے ہیں لیکن اساس خاص اس سامان کو کہتے ہیں جو گھر میں استعمال ہو، اور متاع عام ہے، خواہ وہ گھر کے استعمال کا سامان ہو یا باہر کے استعمال کا سامان ہو، یہ عام ہے۔ تو ان بالوں سے تم گھر کے استعمال کا سامان بناتے ہو اور عام استعمال کا سامان بناتے ہو، الہین، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک یہ بال جو ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے ایک وقت لمٹ تک ہوتی ہے، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر اپنا وقت اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم، پہلی نعمت اللہ نے تمہیں پیدا کیا، علم کے حصول کے ذریعے دیے۔ دوسری نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے گھروں کا انتظام کیا، حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی تمہارے لیے گھروں کا انتظام کیا۔ تیسرے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے برتن اور تمہارے جو ہے کیا نام ہے اٹھنے بیٹھنے کے لیے قالین، کپڑوں وغیرہ، کوٹ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بکری اور دمبے اور اونٹ کے بالوں سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ان ضروریات کا انتظام فرمایا۔ مزید اللہ کی نعمت، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوق پیدا کی، جیسے درخت، پہاڑ، اونچی جگہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا سایہ بنایا، ان کی چھاؤں بنائی ہے۔ اللہ چاہتے تو یہ درخت ہوتے، ان کی چھاؤں نہ ہوتی، بڑی عمارتیں ہوتی اور ان کے چھاؤں نہ ہوتی، پہاڑ ہوتے اور ان کے چھاؤں نہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھو انسان کے ساتھ کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے چھاؤں کی، گرمی کے اندر سفر میں ہوتے اور ان کو چھاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دھوپ ہوتی ہے تو اور ان کا جسم جھلس رہا ہوتا ہے اور یہ چھاؤں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کی چھاؤں بنائی ہیں، اور یہ چھاؤں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس کی قدر وہی کرتا ہے کہ جو گرمی کے اندر جو جھلس رہا ہو اور وہ کہیں سے کچھ ڈھونڈے کہ کوئی مجھے کوئی سایہ ملے تاکہ میں اس میں بیٹھ جاؤں، تب اس کو پتہ لگتا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلقا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اپنی مخلوق میں سے ظلالاً، سایہ بنایا، اپنی مخلوق کا سایہ بنایا ہے تمہارے لیے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، مزید اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، پہاڑ ایسے بنا دیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس کے اندر تم چھپ سکتے ہو، اس کے اندر تم دشمنوں سے چھپ سکتے ہو، بارشوں سے، طوفان سے چھپ سکتے ہو، کسی جو ہے کیا نام ہے ناگہانی آفت سے اس کے اندر چھپ سکتے ہو۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ جو ہے مجاہدین ہیں وہ غاروں کے اندر چھپتے ہیں اور دشمن کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ جو ہے جہاد کرتے ہیں، اور ان کا بڑا ٹھکانہ یہ غار ہوتے ہیں، اور ان غاروں کے اندر جو ہے کافروں کو کوئی دسترس نہیں ہوتا، اور کافر بیچارے جو ہے ادھر ہی ادھر جو ہے مجاہدین کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ غار جو ہے مجاہدین کو چھپنے کی جگہ دی۔ مزید اللہ کی نعمت وجعل لکم سرابیل، سرابیل کہتے ہیں کپڑوں کو، خواہ وہ قمیض ہو، خواہ وہ کرتا ہو، خواہ وہ جبہ ہو، کوئی بھی چیز جو پہنی جائے اوپر سے اس کو جو ہے سرابیل کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے بنائے کپڑے، کرتے، تقیکم الحرہ، وہ کرتے اور وہ قمیصیں کیا کرتی ہیں؟ تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، دھوپ کی تمازت اور شدت سے تمہیں محفوظ رکھتی ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور بعض اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ایسے جو ہے سرابیل بنائے ہیں، ایسے کپڑے بنائے ہیں جو جنگ کے اندر کام آتے ہیں، جو اس زمانے میں ہوتی زریں ہوتی تھیں اور زریں پہن لیتے تھے، پھر اس کے اوپر جو ہے تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا، تو یہ جنگی قمیصیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تمہیں عدم سے وجود دیا، ایک نعمت، تمہیں علم کے حصول کے ذریعے دیے، دو نعمت،
تمہارے لیے گھروں کا انتظام کیا 3 نعمت، سفر میں بھی گھر کا انتظام کیا 4 نعمت، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو چوپا ہے ان کے بالوں سے تمہارے لیے سامان کا انتظام کیا 5 نعمتیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے چھاؤں کا انتظام کیا 6 نعمتیں، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر مورچے بنا دیے، ٹھکانے بنا دیے، چھپنے کی جگہ بنا دی 7 نعمتیں، پھر اللہ نے تمہارے لیے قمیصیں بنا دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے زریں بنا دی۔ یہ 8 اور 9 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہو گئی، اور اگر غور کرو تو اس کے اندر اور نعمتیں بھی نکل سکتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح پورا کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کی تابعداری کرو۔ اللہ نے یہ نعمتیں تم پر اس لیے دی ہیں تاکہ تم تابعداری والی زندگی گزارو۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری تمہارے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب چیزیں دے، اور تمہارے روح کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ دے۔ تو تمہاری روح کی ضرورت تمہارے جسم کی ضرورتوں سے بڑھ کر ہے، تو اگر جسم کی ضرورتوں کو اللہ تعالی نے اتنے اہتمام سے پورا کیا ہے تو روح کی ضرورت ہے تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اس کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کتابوں کو بھیجا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے داعیوں کو بھیجا کہ وہ آئے، اور علماء آئے، صلحاء آئے، اتقیاء آئے، انبیاء آئے، مرسلین آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے انسان کی روح کی جو ضرورتیں تھیں وہ ان کو بتلائی کہ یہ تمہاری روح کی ضرورتیں ہیں اور تمہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ بدرو نہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے اللہ کے رسول آپ ان کو یہ اللہ کی نعمتیں بتلائیں، اللہ کی علم اور اللہ کو قدرت بتلائیں ان کو، لیکن اس کے باوجود اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے وہی شرکیات اور کفریات کے اندر پڑیں اور کھاتے ہیں اللہ کا، پیتا اللہ کا، پہنتے اللہ کا، رہتے ہیں اللہ کی جگہ میں، اوڑھنا بچھونا سب اللہ کا دیا ہوا، اور پھر جو ہے نعرے لگائے بتوں کے، نعرے لگائے غیر اللہ کے، مانگے استمداد استعانت اغیار سے، ایسا جو ہے بدذات آدمی اور ایسا ناہنجار آدمی اور ایسا جاہل آدمی، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، ایک دن آنے والا ہے اس کو اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا حساب دینا پڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں دوبارہ شرک کی طرف ہی جاتے ہیں تو آپ ان کا غم نہ کریں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ کا کام جو لازم تھا آپ کے اوپر وہ بات کا پہنچا دینا تھا، المبین واضح طور پر، اور آپ نے واضح طور پر ان کو بات پہنچا دی۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اتنے ناہنجار ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی بت نے نہیں دی ہے، کسی ولی نے نہیں دی ہے، کسی نبی نے نہیں دی ہے، کسی جن فرشتے نے نہیں دی ہے، یہ نعمتیں اگر ہمیں دی ہے صرف اور صرف ایک اللہ نے دی ہے۔ جتنے بھی مشرکین تھے مکہ کے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال کروائے کہ یہ نعمتیں تم کو کس نے دی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ یہ نعمتیں ہمیں صرف اور صرف اللہ نے دی۔ تو جب تم اس بات کی مقر ہو کہ نعمتوں کا دینے والا ایک اللہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر جو ہے کافر ہی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ثم استبعاد کے لیے کہ پہچاننے کے بعد انکار کرنا، کہ یہ جان لینا کہ نعمت اللہ کی اور پھر انکار کرنا ایک انسان سے جو ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اکثرہم الکافرون، ان انسانوں میں اکثر انسان جو ہے وہ ایسے ہی ناشکرے اور کافر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کھاتے پیتے سب اللہ کا، نعمتیں ساری اللہ کی استعمال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اغیار کا، بتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فرشتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، غیر اللہ کا۔ ان کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اس رکوع کا جو ہے لب لباب تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے توحید خالص ہے، اس لیے کہ قدرت تامہ اس کے پاس ہے، علم تام اس کے پاس ہے، اور تمام نعمتوں کا موتی اور عطا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو جب وہ تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا وہ ہے، صفات کے اعتبار سے بھی وہ کامل ہے،
تو عبادت کے اعتبار سے بھی وہی مستحق حمد ہوگا، مستحق عبادت ہوگا، اس کے علاوہ یہ نعمتیں کسی نے نہیں دی ہیں، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور نعمتوں کے نتیجے میں عبادت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ صورت کا لب لباب ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالص توحید کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اسی توحید پر وابستہ رکھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں ملی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے